ناظرین اکرام، یہ جو آپ کو نقش دکھائی دے رہا ہے، یہ نقش خصوصاً جنات کو جلانے کے لیے، شیاطین کو جلانے کے لیے، ان جنات اور شیاطین کو جلانے کے لیے جو جسمانی امراض پہ مسلط ہو، جو گھر پہ مسلط ہو، جو کاروبار پہ مسلط ہو، جو خود سے مسلط ہوئے ہوں ہوائی طور پر، جو ام سفیان کی طرف سے مسلط کیے گئے ہوں، جو کالا جادو کی وجہ سے مسلط کیے گئے ہوں۔ کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جیسا کہ آصب ہوتے ہیں، وہ اوائی جنات ہوتے ہیں، آصب اوائی جنات ہوتے ہیں جو انسان پہ آ کے مسلط ہو جاتے ہوں، پھر وہ مختلف طریقے سے انسان کو ایذا رسانی دیتے ہوں، اسے تکلیفات دیتے ہوں، یا اسے بے ہوشی کی دورے پڑتے ہوں۔ کچھ ایسے جنات ہوتے ہیں جو کالا جادو کی وجہ سے مسلط ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ام سفیان ہوتے ہیں۔ ام سفیان الگ جنات ہوتے ہیں، وہ صرف عورتوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ اب ام سفیان کے دورے نہیں پڑتے، ام سفیان الگ ایک موضوع ہے، اس موضوع پہ انشاءاللہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی بہترین رہنمائی ہو۔ تو یہ نقش خصوصاً جنات کو جلانے کے لیے، ان جنات کو جلانے کے لیے جو آپ کے کاروبار پہ مسلط ہو، ایسے خواتین و حضرات جن کے کاروبار بند ہوں، جن کے کاروبار پہ مسلسل نقصانات آ رہے ہوں، جن کے رشتے بند کیے گئے ہوں، جن کے رشتے بند کے بھی ٹوٹ جاتے ہوں، مختلف طریقے کے جو بھی مختلف طریقے ایسے بھی کالا جادو کے طریقے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہو کہ مجھ پہ کالا جادو ہوا ہے، تو ان کالا جادو میں یقیناً کالا جادو میں صرف جنات یا شیاطین آتے ہیں، مختلف طرح کے جنات اور شیاطین آتے ہیں جو آپ کو ایذا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان جنات کو جلانے کے لیے ہے، ان جنات ضدی جنات کو جلانے کے لیے جس پہ آپ بار بار کوشش کرتے ہو اور وہ کالا جادو نہیں ٹوٹتا یا وہ جنات یا شیاطین نہیں جاتے، ان کے لیے یہ نقش بہت مفید اور کارگر نقش ہے۔ اس سلسلے میں جنات کو جلانے کے سلسلے میں، یا جنات کو دفع کرنے کے سلسلے میں، یا کالا جادو کے توڑ کے سلسلے میں، یا کالا جادو کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس سے بہترین نقش میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ الحمدللہ میں خود اس کو بارہا آزما چکا ہوں، اور لوگوں کو بھی یہی نقش، اپنے کلائنٹ اور اپنے مریضوں کو میں یہی نقش دیتا ہوں استعمال کرنے کے لیے، جنہیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، لکھنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس نقش کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے 12 عدد بتیاں بنانی ہیں۔ یہ میں ہر ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ جب آپ کالا جادو کا توڑ چاہتے ہو، جب آپ چاہتے ہو کہ میری بندش کا خاتمہ ہو، چاہے وہ بندش کاروبار کے ہو، چاہے وہ بندش رشتے کے ہو، جس طرح کی بھی بندشیں ہوں، جس طرح کے بھی کالا جادو ہوں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے تعویذ بھی لکھنے، 2 عدد تعویذ لکھنے ہیں، پینے کے الگ لکھنے ہیں، اور اس کے ساتھ جلانے کے الگ لکھنے ہیں۔ جلانے کے الگ سے بتیاں میں نے چینل پہ رکھی ہوئی ہیں، تعویذات وغیرہ میں نے الگ سے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ نہ کریں، اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے ہیں جو تعویذ کو ایک طلسم کو وہ بتی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ تعویذ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ تو یہ جو نقش ہے یہ صرف جلانے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ نے 12 عدد نقش لکھ دینی ہے کالے مارکر سے، جس طرح آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ میں نے کالے مارکر کالے پین سے لکھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کالے مارکر سے 12 عدد نقش لکھ دینی ہے۔ پھر اس 12 عدد نقش کو آپ نے ہر گھنٹے کے حساب سے ایک ایک کر کے جلانی ہے، ہر گھنٹے میں ایک ایک کر کے بتی بنا کے جلا دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 عدد نقش الگ سے لکھ دینے ہیں ہر رات کو ایک ایک نقش جلانے کے لیے۔ یہ ہوئے 24 نقش۔ 12 نقش آپ نے ہر گھنٹے کے حساب سے جلانی ہے، اور 12 نقش آپ نے ہر رات کو ایک ایک کر کے جلانی ہے۔ ناظرین کرام، بہت بہترین اور کارگر نقش ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکلات کا سامنا ہو، یا میرے طلسمات میں مشکلات کا سامنا ہو، تو آپ کسی بھی ٹائم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اس نقش کے لیے اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ اجازت لوگے تو آپ کو یہ کام دے گا، کیونکہ جب تک آپ ایک استاد سے اجازت نہیں لوگے تو اس میں عملیات میں، اس عمل میں، یا اس طلسم میں، اس تعویذ میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس میں فیض نہیں ہوتا، وہ کام نہیں کرتا۔ میں اکثر اپنے شاگردوں کو یا اپنے کلائنٹ کو، اپنے ویورز کو یہ کہتا رہتا ہوں ہر ویڈیوز میں کہ آپ اس کی اجازت لیا کریں، اس میں رجت بھی نہیں ہوگی، اور اس نقش میں اس کا خیر و برکت بھی ہوگا۔ اگر آپ کو اجازت چاہیے بھی، آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اجازت بھی دیتا رہوں گا، اور اس نقش کے بارے میں آگاہ بھی کرتا رہوں گا۔ اگر پھر بھی میرے نقوش یا میرے طلسمات میں آپ کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا ہو، لکھنے کا سامنا ہو، لکھنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں ناظرین کرام کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لے لینی ہے، پھر یہ لکھ دینی طلسم، پھر یہ ابجد اور کوڈ وغیرہ لکھ دینی ہے، پھر یہ موکلین کے نام لکھ دینی ہے، پھر اس طرح کرتے ہوئے یہ لکھ دینی ہے، پھر یہ طلسم لکھ دینی ہے، یہ الفاظ وغیرہ لکھ دینے ہیں۔ اس کے بعد یہ ابلیس 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 و جنود، جنود جنات کے جنات کہلائے جاتے ہیں،
اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھ دینی ہے، ایسے کرتے ہوئے آپ نے توکل یا خدا ما احرق احرق الوہا الوہا العجل یہ لکھ دینی ہے۔ ناظرین کرام بہت بہترین نقشہ، میں کئی بار آزما چکا ہوں، صرف ایک بار آپ کالا جادو کے توڑ کے لیے اس کو آزمائیں۔ دوسری بات یہ ناظرین کرام، جلاتے وقت جب آپ اس کو بتی بنا کے جلاؤ گے، آپ نے ارادہ ضرور رکھنا ہے، آپ نے اپنے منہ سے یہ الفاظ ضرور دہرانے ہیں کہ میں یہ بتی جلا رہا ہوں اس لیے کہ مجھ پہ جتنے بھی جنات ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں، مجھ پہ جتنے بھی کالا جادو اور تعویذ ہوئے ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جب ہم اس کی پرنٹ نکالیں گے تو پرنٹ کام کرے گا؟ بالکل، اس نقوش کے پرنٹ بھی کام کرتے ہیں، بے شک آپ اس کو پرنٹ کر کے بھی نکال سکتے ہو، لیکن پرنٹ نکالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ پرنٹ پہ جو آپ کی لکھائی آئے گی یہاں پہ سامنے سے، آپ نے کوشش کرنی دینی ہے کہ پرنٹ کے اوپر سے بھی یہ لکھائی آپ نے لکھ دینی ہے۔ جب آپ یہ لکھو گے، ری رائٹ کرو گے اس پہ، تو اس کے نقوش واپس اس کے جو الفاظ اور حروف ہوتے ہیں وہ واپس ظاہر ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے کام کریں گے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی بھرپور رہنمائی کروں گا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ آپ کی جو بھی رائے ہو، جو بھی مشکلات کا سامنا ہو، آپ کومنٹ باکس میں ابھی کومنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور طریقے سے رہنمائی کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔